میٹرنل ہیلتھ کے ماڈیول میں خوش آمدید۔ میرا نام ڈاکٹر روبینہ سہیل ہے اور میں گائناکالوجسٹ ہوں۔ میری ایکسپرٹیز نیونیٹل اور میٹرنل ہیلتھ ہے۔ اس سیشن میں ہم کرٹیکل کیئر آف مدر اینڈ بیبی آفٹر ڈیلیوری کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سیکشن کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پتہ کریں کہ یہ کیا کیئر ہے جو پہلے 2 گھنٹے میں ماں اور بچے کو دینی چاہیے۔ دوسرا اس کا سیکشن یہ ہے کہ ہم یہ پتہ کریں گے کہ ڈینجر سائنز مدر اور بیبی کے کیا ہیں، ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کا سدباب کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ماں کے بارے میں، اور اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ ماں کی ڈیلیوری کے بعد پہلے گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ ڈیلیوری کے دوسرے گھنٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ماں کو دیکھیں تو ماں کی ڈیلیوری کے فوراً بعد جب پلیسنٹا ڈیلیور ہو گیا تو پہلے گھنٹے میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بلیڈنگ کے لیے پہلے گھنٹے میں واچ کرنا بڑا ضروری ہے، تو اس لیے اور بلیڈنگ کی ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سب سے کامن کاز کیا ہے، یوٹرائن ایٹونی۔ یوٹرائن ایٹونی کا مطلب ہے یوٹرس کا کنٹریکٹ نہ کرنا، اور یوٹرس کا کنٹریکٹ نہ کرنا جو ہے ہم فنڈل ہائٹ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر فنڈل ہائٹ جو ہے وہ 22 ہفتے یا 24 ہفتے پہ ہے تو اس کا مطلب ہے یوٹرس کنٹریکٹڈ نہیں ہے، اور دوسرا ہم اس کو بلیڈنگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے گھنٹے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے وائٹل سائنس کو مانیٹر کرنا ہے، یعنی بی پی، پلس اور ٹیمپریچر کو دیکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں کو ہر 15 منٹ کے بعد دیکھنا ہے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یوٹرس اس کا کنٹریکٹڈ ہے کہ نہیں، اس کا جو ہے وہ سارا ریکارڈ وغیرہ جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے کہ نہیں، اس میں جو ہے ماں اور بچہ اکٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ کہ اماؤنٹ آف بلیڈنگ کتنی ہے۔ عورت کو ہم نے گھنٹے کے بعد کچھ تھوڑا سا کھانے پینے کے لیے دینا ہے، اور اس کے کمپینین کو کہنا ہے کہ وہ ان کے ساتھ لیبر روم میں رہیں۔ پہلے گھنٹے کا جو سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو میری نظر میں بلیڈنگ کو واچ کرنا اور اس کو مانیٹر کرنا ہے۔ دوسرا آبجیکٹو یہ ہے کہ ماں کو کوئی دردیں وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پین فری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب گھنٹہ سیفلی گزر جائے تو اس کے بعد اس کو کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کو دینا ہے، اور اس کو واچ کرنا ہے، اس کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا، اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپینین موجود ہونا چاہیے، اور اس اثناء میں بچہ بھی موجود ہونا چاہیے جو ماں کے بریسٹ کے اوپر فیڈ کر سکتا ہے۔ اب آ جاتا ہے ڈیلیوری کے بعد کا دوسرا گھنٹہ۔ دوسرے گھنٹے کے اندر بھی ہم بلیڈنگ وغیرہ کے لیے تو واچ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے گھنٹے کے شروع ہونے پہ ہم ماں اور بچے کا ایک دفعہ معائنہ کریں گے، اور یہ انشور کریں گے کہ وہ عورت سٹیبل ہے، پین فری ہے، بلیڈ نہیں کر رہی۔ جب ہم یہ انشور کر لیں گے کہ یوٹرس کنٹریکٹڈ ہے، بلیڈنگ نہیں ہے، نوٹس وغیرہ ڈاکومنٹ ہو گئے ہیں، تو ہم ماں اور بچے کو اور ان کے کمپینین کو وارڈ کے اندر شفٹ کر دیں گے۔ وارڈ کے اندر شفٹ کرتے وقت ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر ان کو بلیڈنگ کسی بھی وقت زیادہ لگے تو انہوں نے فوراً بتانا ہے، اگر چکر آنے کی صورت ہو یا کوئی ویژول ڈسٹربنس ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو انہوں نے فوراً ہم سے رجوع کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہم نے یہ انشور کرنا ہے اور ماں کو انکریج کرنا ہے کہ وہ پیشاب کر سکیں، کیونکہ اگر وہ پیشاب کر لیتی ہیں اور بلیڈر ایمٹی ہو جاتا ہے تو بلیڈر کے ایمٹی ہونے سے یوٹرائن کنٹریکشن امپروو ہوتی ہے اور پی پی ایچ کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم نے ماں کو یہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنی نیوٹریشن کا خیال کیسے رکھنا ہے، بچے کا خیال کیسے رکھنا ہے، بچے کو بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ان کو ماں کو اور بچے کو اپروپریٹلی وارم ہونا چاہیے، یعنی منیمم آف 25 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر جو ہے مینٹین کرنا ہے۔ ہائیجین کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو پیڈ چینج کرنے ہیں ان کو کیسے ڈسپوز آف کرنا، ان کے بارے میں بھی بات کریں۔ اس ٹائم کے اوپر اگر برتھ اسپیسنگ آلریڈی نہیں کی گئی، یعنی اگر فیملی پلاننگ کی تجاویز کر کے امپلیمنٹیشن آلریڈی نہیں ہو گئی تو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں بات کریں۔ اور پھر جب ماں کو گھر بھیجنے لگیں گے تو جانے سے پہلے ان کے ایک دفعہ دوبارہ اس کی کاؤنسلنگ کر کے، ایگزامن کر کے، انشور کر کے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور ڈینجر سائنس کا بتا کے اس کے بعد گھر بھیجیں۔ لیکن 2 گھنٹے کے بعد ماں کو گھر بھیجنا ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ منیمم ٹائم جو ڈیلیوری کے بعد ماں کو رہنا چاہیے وہ 12 گھنٹے ریکمینڈڈ ہے۔ اب ہم بات کریں گے بیبی کے بارے میں، کہ نیو بورن کے بارے میں، کہ نیو بورن جب ڈیلیور ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ بیبی کا خیال رکھنے سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم نے بیبی کو ڈیلیور کرنا ہے تو ہمیں کچھ تیاریاں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کمرے میں بیبی ڈیلیور ہوگا وہاں 25 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے، پراپرلی ہینڈ واش کیے ہوئے ہونے چاہیے، ماں کے پیٹ کے اوپر ایک ڈرائی ایبڈومینل شیٹ ہونی چاہیے،
نیونیٹل ریسسیٹیشن ٹرالی کو پراپرلی چیک کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایمبو بیگ، بلب سکر، آکسیجن ماسک، سلنڈر، اینڈوٹریکیل ٹیوب اور لیرنگوسکوپ موجود ہوں۔ ہم نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ایمبو بیگ اور اس کے ساتھ آکسیجن ماسک جو ہیں وہ پراپرلی فنکشنل ہیں کہ نہیں۔ ڈیلیوری سے پہلے پراپر گاؤننگ اور گلونگ کرنی ضروری ہے اور 2 پیئر آف اسٹیرائل گلوز پہننے چاہیے، جس میں سے پہلا پیئر آف اسٹیرائل گلوز جو ہے وہ ریموو کر دینا چاہیے آفٹر کلیمپنگ آف دا کارڈ۔ اور ہم نے ڈیلیوری ٹرالی کے اوپر بھی چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ جب یہ ہم نے ساری چیزیں کر لیں، اس کے بعد ہم بیبی کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ بچے کے لیے 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر ریگولیشن، دوسرا ہوتا ہے اس کی ریسپریشن کا اسٹیبلش ہونا، اور تیسرا ہوتا ہے اس کا ہارٹ ریٹ کا اسٹیبلش ہونا۔ جب بچہ ڈیلیور ہو تو ہم نے اس کی امیڈیٹلی بچے کو ڈرائی کرنا ہے، اور یہ انشور کرنا ہے کہ اس کا منہ بھی پراپرلی سکشن کی جائے اور اس کو ڈرائی کیا جائے تاکہ ہیٹ لاس کو اوائڈ کیا جا سکے۔ کمرہ ہمارا پہلے ہی گرم ہے، ماں کے ساتھ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے سے بچہ جو ہے وہ گرم رہے گا، اس کا درجہ حرارت مینٹین رہے گا۔ بلب سکر سے منہ کو سک کر لیا، اس کے بعد ہم نے انشور کرنا ہے کہ بیبی جو ہے وہ پراپرلی بریتھ کر رہا ہو، یعنی بچہ جو کہ ٹرائی کر رہا ہے وہ پراپرلی بریتھ کر رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بچہ بریتھ نہیں کر رہا تو اس کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی اثنا ہم نے 1 سے 3 منٹ کے اندر کارڈ کو کلیمپ کرنا ہے 2 سینٹی میٹر فرام دا سٹمپ، اور ساتھ ساتھ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ امبلائکل کارڈ کے سٹمپ میں کتنی ویسلز ہیں اور اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے۔ ایبگا اسکور بھی نوٹ کرنا ہے 1 منٹ کے اوپر اور 5 منٹ کے اوپر، اور پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایبگا اسکور کے کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں اور اس کو کیسے نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بچے کی کلائی کے اوپر ہم نے اس کا آئیڈینٹیفیکیشن ٹیگ بھی لگا دینا ہے جس پہ بچے کی ماں کا نام موجود ہونا چاہیے۔ وائٹامن کے کا انجیکشن انٹرامسکولرلی دینا ضروری ہے، اور سکن ٹو سکن کانٹیکٹ جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے۔ اگر ہم انیشیلی یہ سارے فیکٹر جو ہیں ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو زیادہ تر اس سچویشن کے اندر بچہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، اور ہم بچے کو ماں کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور بریسٹ فیڈنگ کو انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بریڈنگ انیشیٹ خود بخود نہیں ہو سکی تو پھر ایمبو بیگ کے ذریعے بچے کو پف دیے جا سکتے ہیں تاکہ اس کی اسٹیمولیشن سے بریڈنگ ریسٹور ہو، اور اس ٹائم کو جس کے اندر بچے کا رو لینا ضروری ہے اس کو ہم گولڈن منٹ کہتے ہیں۔ تو گولڈن منٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو ایک اور ڈاکیومنٹری میں بھی بتایا ہے، اور گولڈن منٹ کے بارے میں پتہ ہونا اور بیبی کی نیونیٹل ریسسیٹیشن آنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے وہ سائنز ہیں جس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ بچہ ڈیلیور ہو گیا، کارڈ کلیمپ ہو گئی، ماں کی حرارت مل گئی، اس کو ماں نے فیڈ کروا دیا، اس کے بعد وہ کون سے سائنز ہیں جس پہ ہمیں وری کرنا چاہیے؟ وہ سائن ہیں سب سے پہلے ریسپریٹری ڈسٹریس، یعنی سانس کی کوئی تکلیف ڈیولپ ہو جانا۔ بچہ 60 بریتھ سے زیادہ 1 منٹ میں سانس لے رہا ہے، بچہ گرنٹ کر رہا ہے، یا اس کی جو سپیسز ہیں انٹرکوسٹل سپیسز ان میں ریسیشن ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کا مطلب ہے پرابلم ہے۔ اگر بچے کا ہارٹ ریٹ 90 سے کم ہو، اگر بچے کا ٹیمپریچر 100 سے اوپر ہو، اگر بچے کا ہونٹ یا ناک نیلے ہو جائیں، اگر بچے کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے، بچے کو فٹ پڑنے شروع ہو جائیں، اس کی کارڈ میں 2 ویسلز ہوں، یا بچہ کنجنٹلی ایب نارمل ہو، تو یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کرنی ضروری ہیں۔ لیکن جو میں نے آپ کو شروع کے سائن بتائے، جس میں بچے کا ٹیمپریچر، بچے کا ہارٹ ریٹ، بچے کا ریسپریٹری ریٹ، بچے کی ڈسٹینشن، کنولشن اور سائنوسس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو فوری طور پہ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جو ہم نے ریسسیٹیشن کی بھی بات کی، ڈینجر سائنس کی بھی بات کی، ساری چیزیں جو آپ نے بچے کے ساتھ کی ہیں، بچے کی پیدائش پہ کیا کنڈیشن تھی، آپ کی اسیسمنٹ کیا تھی، ایبگا اسکور کتنا تھا، آپ نے اس کو کیا کیا کیا، اور ساری کنڈیشنز کو ڈاکیومنٹ کرنا لازمی ہے، تو آپ پلیز اس کو ڈاکیومنٹ ضرور کیجیے گا۔